اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آطف بھائی سعودی عربیہ جانا چاہیے یا عمان جانا چاہیے۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں ان دونوں ملکوں کے ویزے، خرچ، تنخواہ اور فائدے نقصانات۔ سب سے پہلے اگر ویزا کی کاسٹ کے بارے میں بات کر لی جائے تو سعودی عربیہ میں جو آزاد ویزا ہے وہ 7 سے 8 لاکھ روپے تک ملتا ہے، وہیں پر عمان میں جو آزاد ویزا ہے وہ 4 سے 5 لاکھ روپے تک مل جاتا ہے۔ آزاد ویزا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتا وہ بھی کسی کمپنی رباب یا کفیل کا ہی ہے۔ وہیں پر اگر کمپنی کے ویزے کی بات کر لی جائے تو سعودی عربیہ میں 3 سے 4 لاکھ روپے تک کمپنی ویزا مل جاتا ہے اور عمان میں وہی ویزا 2 سے 3 لاکھ روپے تک کمپنی کا مل جاتا ہے۔ کمپنی کا ویزا جو موسٹلی فری ہوتا ہے، جو مڈل مین یا ایجنٹ ہوتے ہیں وہی اپنے پیسے بناتے ہیں۔ ویزے کی مدت کی بات کر لی جائے تو سعودی عربیہ میں ویزے کی مدت 1 سال تک ہوتی ہے۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ ویزا رینیو کرنا ہے۔ وہیں پر عمان میں جو ویزے کی مدت ہے وہ 2 سال ہوتی ہے، آپ کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے اور پیسے بھی آپ جوڑ کے ویزا رینیو کر سکتے ہیں۔ رہائش، کھانا پینا اور کفیل کے اخراجات کی بات کر لی جائے تو سعودی عربیہ میں کمپنی رہائش دے دیتی ہے، اس کے علاوہ 200 سے 300 ریال میس کا خرچہ آ جاتا ہے۔ موسٹلی کمپنی آپ کو کھانا بھی فری دے دیتی ہے۔ اس طرح ہی اگر عمان کی بات کر لی جائے تو یہاں پر بھی کمپنی آپ کو رہائش فری دے دیتی ہے، اس کے علاوہ کھانے پینے کا جو خرچہ ہے 20 سے 25 ریال میس کا آ جاتا ہے۔ وہیں پر اگر آپ سعودی عربیہ میں آزاد ہیں، مل کر کھانا کھائیں تو 200 سے 300 ریال تک آپ کا خرچہ آ جاتا ہے اور شیئرنگ روم جو ہے 150 سے 200 ریال تک آ جاتا ہے، ٹوٹل خرچہ 500 ریال تک آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کفیل کو ہر مہینے 300 سے 400 ریال شہری دینی پڑتی ہے۔ وہیں پہ اگر عمان کی بات کر لی جائے تو یہاں پہ 30 سے 40 ریال کھانے کا خرچہ اور 10 ریال تک روم رینٹ جو ہے نا اور شیئرنگ مل جاتا ہے، 50 ریال تک خرچہ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی ارب آپ کو 15 سے 20 ریال شہری دینی پڑتی ہے۔ تنخواہ اور کمائی کی بات کی جائے تو سعودی عربیہ میں 1500 سے 2000 ریال تک آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے، جو کہ پاکستان کا 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ اگر عمان میں کمپنی کی بات کی جائے تو یہاں پر 100 سے لے کر 120 ریال تک سیلری ملتی ہے، جو کہ پاکستان کا 1 سے 1.25 لاکھ بن جاتا ہے۔ وہیں پر آزاد ویزا اگر سعودی عربیہ میں بات کی جائے تو وہ 3000 سے لے کر 3500 ریال تک ایزیلی کما لیتا ہے، جو کہ پاکستان کا 2 سے 3 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ وہیں پر اگر عمان میں بات کی جائے آزاد ویزے والوں کی تو وہ 150 سے 200 ریال یہ سے تھوڑا سا اوپر کما لیتے ہیں، جو کہ پاکستان کا 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں اگر آپ اپنی شاپ اوپن کر لیتے ہیں یا اپنے کو کاروبار کر لیتے ہیں تو 4 سے 5 لاکھ روپیہ ایزیلی بنا لیتے ہیں۔ اگر یہاں پر عمان میں اگر آپ لوگ اپنا کاروبار یا اپنی کوئی شاپ اوپن کرتے ہیں تو 2 سے 3 لاکھ یہ سے تھوڑا سا زیادہ کما سکتے ہیں۔ چھٹی اور ٹکٹ کی بات کر لی جائے تو سعودی عربیہ میں آزاد یا کمپنی ہے تو آپ کو چھٹی لگوانی پڑتی ہے، چھٹی کا پیپر آپ کو ملتا ہے تبھی آپ ٹکٹ کروا کے اپنے ملک جا سکتے ہیں۔ وہی عمان میں آپ کو چھٹی اپروو کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے، پہلی فلائٹ لے کے اپنے ملک ایمرجنسی کی صورت میں جا سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں اگر آپ چھٹی گئے واپس نہیں آئے تو 3 سال کا آپ کو بین لگ جائے گا۔ وہیں اگر عمان میں آپ چھٹی گئے واپس نہیں آئے تو 6 مہینے کے بعد آپ نئے ویزے پہ آ سکتے ہیں۔ ویزا ٹرانسفر کے بارے میں بات کی جائے تو سعودی عربیہ میں آپ کو ویزا ٹرانسفر کرنے کے 2000 ریال پے کرنے پڑتے ہیں، دوسری بار 4000 ریال اور تیسری بار آپ کو ویزا ٹرانسفر کرنے کے لیے 6000 ریال پے کرنے پڑتے ہیں۔ وہیں پر عمان میں آپ ویزا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو 5 ریال اس کی فیس ہے، مرکز صنعت والے یا مڈل مین جتنے مرضی آپ سے چارج لے لے وہ الگ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ارباب یا کفیل کے ساتھ جتنا اتفاق ہوا اتنے پیسے آپ ان کو دینے ہوں گے۔ سعودی عربیہ میں ویزا ختم ہونے کی صورت میں آپ اپنی مرضی سے ٹرانسفر نہیں لے سکتے۔ یہاں پر عمان میں 2 سال اگر آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ آٹومیٹکلی اپنا ویزا چینج کروا سکتے ہیں۔ لیگل رسک اور کام کی آزادی کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو دونوں ملکوں کے جو رول ہے تقریباً سیم ہی ہیں۔ آپ جس کمپنی میں جس کام پہ گئے ہیں وہی کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ کسی پرابلم میں پھنس گئے ہیں تو کمپنی آپ کو چھڑا کے لے آئے گی۔ وہیں پر دونوں ملکوں میں اگر آزاد ویزے پہ رہے ہیں تو آپ کو وہیں پہ کام کرنا ہوگا، اسی کفیل ارباب یا کمپنی کے پاس جس کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دوسری جگہ پر کام کرتے پکڑ گئے تو آپ کو بھاری جرمانہ دینا ہوگا، جو کہ 10 لاکھ سے اوپر تک بن سکتا ہے دونوں ملکوں میں۔ اچھی کمپنی اور ترقی کی بات کر لی جائے تو سعودی عربیہ میں ملٹی نیشنل کمپنی اور اچھی کمپنی آپ کو مل جاتی ہے، جہاں پر آپ کی ترقی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ وہیں عمان میں اتنی زیادہ اچھی کمپنی آپ کو ملتی نہیں ہے، لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کے ترقی کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو دوستو اگر زیادہ کمائی اور ترقی چاہتے ہیں تو سعودی عربیہ ٹھیک ہے، کمائی کے ساتھ سکون، کمفرٹ اور آزادی چاہیے تو عمان ٹھیک ہے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں سعودی عربیہ اور عمان میں سے کون سا کنٹری آپ کو ٹھیک لگا اور کہاں آپ جانا چاہیں گے۔ لائک، فالو، سبسکرائب، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔